شادی کا جو مقصد قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے اس کے کئی مقاصد ہیں. ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو. سکون بہت بڑی نعمت، اطمینان بہت بڑی نعمت. اس نکاح کے رشتے کو سکون کہا گیا ہے. لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنی اس ازدواجی زندگی میں سکون نہیں ملا. کبھی وہ عورت بھی سوچتی ہے کہ مجھے اس ازدواجی زندگی میں سکون نہیں ملا. تو جس جگہ بے اعتدالی ہوگی، توازن نہیں ہوگا، وہاں اللہ کا حکم پورا نہیں ہو سکے گا، جس کی وجہ سے بے سکونی آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حقوق اللہ کے اندر اور حقوق العباد کے اندر توازن سکھایا ہے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد تشریف لائے گھر میں اور اپنی بہو یعنی اپنے بیٹے کی بیوی سے پوچھا کہ بیٹی خیریت ہے، کیا حال ہے؟ انہوں نے بڑے معنی خیز انداز سے جواب دیا. کہنے لگیں کہ بہت نیک ہیں، رات کو ساری رات تہجد پڑھتے ہیں، صبح روزہ رکھتے ہیں. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بیٹے کی شادی کی ہے، شادی کے بعد وہ ساری رات تہجد پڑھتے ہیں اور صبح روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ان کو بلا لیا. آپ نے فرمایا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھتا ہوں. اب یہاں توازن سکھایا جا رہا ہے، اعتدال سکھایا جا رہا ہے. ہمارا مصلی پہ رہنا بھی عبادت ہے اور ہمارا بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا بھی عبادت ہے. ہمارا اسے ہنسی مذاق کرنا بھی عبادت ہے. اس کے پاس بیٹھنا بھی عبادت ہے. ہماری زندگی ہمارا دین بڑا عجیب ہے، ہر ایک مقام کا راستہ دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، لہٰذا آپ کچھ حصہ سویا کریں اور کچھ وقت عبادت کیا کریں. اور پھر روزے کا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ روزانہ روزہ رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صرف مہینے میں 3 دن روزے رکھا کرو، ایام 20 کے روزے، 13ویں 14ویں 15ویں. تم صرف 3 دن روزے رکھا کرو، اللہ تمہیں پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور یہ سب کے لیے، ہم سب کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سردی کے ایام کو غنیمت سمجھو، یہ تو مؤمن کے لیے غنیمت ہے. مختصر سا دن، صبح کھایا پیا، بھوک نہیں لگتی، شام ہو جاتی. تو ایام 20، 13ویں 14ویں 15ویں. تو کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ ہمت ہے. آپ نے فرمایا پھر 1 دن روزہ رکھا کرو، 2 دن روزہ چھوڑ دیا کرو، 10 دن روزہ رکھ لیا کرو. کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہمت ہے. آپ نے فرمایا پھر داؤد علیہ السلام جیسا روزہ رکھا کرو، 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن چھوڑنا، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے آپ کو. تو 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن چھوڑتے تھے. اور آپ نے فرمایا قرآن پاک کی کتنی تلاوت کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ روزانہ 1 قرآن پاک پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا آپ کو 7 دن سے پہلے قرآن پاک ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے. تربیت، اعتدال. اب مہمان کے بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اس لیے آپ نے فرمایا ان لزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا. آپ کی بیوی کا حق ہے، آپ کے مہمان کا حق ہے، آپ کے اپنے بدن کا بھی حق ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. تو جب بوڑھے ہو گئے تو کہتے تھے یا لیتنی قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لیتا. اب روزوں کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ میں عہد کر چکا تھا، اس لیے روزہ تو روز ہی رکھنا ہوگا اور 1 دن چھوڑ کے رکھنا ہوگا. کاش میں رخصت قبول کر لیتا، صرف 3 دن روزے رکھ لیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرت سکھائی، معاشرت میں توازن سکھایا، اعتدال سکھایا. اس لیے اپنی اس ازدواجی زندگی کے اندر وہ اعتدال لایا جائے. اب 2 میاں بیوی ہیں، ان کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، اب ذمہ داریاں ہیں. رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے باہم رشتہ داریاں قائم ہو جائیں گی. اس رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مختلف مزاج پیدا کیا ہے. ہر آدمی مختلف مزاج کا آدمی ہے.
کسی کو کسی بات پر غصہ آتا ہے، کسی کو اس بات پر غصہ ہی نہیں آتا، کسی کو کس بات پر چڑ ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی. مختلف المزاج اللہ نے بنایا ہے. دو بھائیوں کے مزاج آپس میں نہیں ملتے، دو سگی بہنوں کے مزاج آپس میں نہیں ملتے. اور میاں بیوی شوہر یہ کہے کہ بیوی میرے 100% مزاج کے موافق ہو، یا بیوی یہ کہے کہ شوہر 100% میرے مزاج کے موافق ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے مختلف المزاج بنایا ہے. اس مختلف المزاج ہونے کی وجہ سے باہم آپس میں ناگواریاں آتی ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، ناگواریاں آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سیرت کے اعتبار سے اور صورت کے اعتبار سے کامل ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں مخلوقات میں سے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات سے ناگواریاں آئیں، اور ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناگواری ہوئی. کتاب النکاح میں واضح روایات موجود ہیں، واضح روایات موجود ہیں، ناگواریاں پیش آئیں. ان ناگواریوں کے باوجود وقت کیسے ہم چلیں؟ جب میاں بیوی صبر کریں گے. اب اللہ تعالیٰ ان ناگواریوں کو عافیت سے بدلیں گے، صبر. اور اس میں 2-4 باتیں بتائی گئیں. ایک تو یہ ہے کہ رشتہ داریوں کا احترام کرو. شوہر اپنے بیوی کے رشتہ داریوں کو احترام کرے، بیوی شوہر کے رشتہ داریوں کا احترام کرے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ مشکل امر ہے، مشکل چیز ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ماں باپ تربیت کیا کریں، بچیوں کی بھی بچوں کی بھی، کہ رشتہ داریاں نبھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو نبھا جاتا ہے نا رشتہ داریاں، یہ مشکل امر ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے عمل کا بدلہ چاہتا ہے. ہم نے اچھا کیا، ان کو بھی اچھا کرنا چاہیے ہمارے ساتھ. ہم نے ان کو ہدیہ دیا، ان کو بھی دینا چاہیے. ہم ان کی شادی پہ گئے، ان کو بھی آنا چاہیے. انہوں نے ہمیں بلایا، ہم تب بلائیں گے. یہ ہے بدلے. یہ ہر آدمی بدلہ چاہتا ہے. لیکن اگر آدمی بدلہ صرف اللہ سے امید رکھے اور اپنی ذات کی طرف سے صلہ رحمی ہی کرے تو پھر کیا ہوگا؟ من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رزق بڑھا دے، وینسأ له فی اثرہ، اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیسے ہوتی ہے؟ صلہ رحمی چند چیزوں کا اہتمام ہو جائے کرے. بعض دفعہ کڑوی باتیں رشتہ داروں سے سننی پڑتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے صبر کر جائے. جواب دینے کی ضرورت ہو تو اگر ضرورت پیش آئے، بغیر طنز کے، بغیر طعنہ کے اپنا دفاع کرنا پڑے تو وہ کیا جائے، اس کو کرنا چاہیے. لیکن جب بات کریں تو ہماری طرف سے طنز نہ ہو، ہماری طرف سے طعنہ نہ ہو، ہماری طرف سے تحقیر نہ ہو، ہماری طرف سے ایذاء مسلم نہ ہو، دکھ نہ پہنچایا جائے، دکھ نہ پہنچایا جائے، ایذاء مسلم نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے رہے، کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کی 3 چیزیں مسلمان پہ محترم ہیں، حرام ہیں. کیا کیا؟ دمہ، مالہ وعرضہ، ان کی جان، مال اور عزت. 3 چیزیں، 3 چیزیں جس نے جس کو دے دی. بیوی کا اگر احترام کر لے شوہر مال میں، عزت میں اور جان میں، یہ بیوی اس کو بدلے میں اپنے شوہر کی جان، مال، عزت کے احترام ضرور دے گی. اور اگر بیوی دے دے اپنے شوہر کو جان، مال، عزت میں احترام، کہ شوہر ڈرتا نہیں ہے کہ میرے گھر میں سے پیسے نکال لیے جائیں گے، ہاں جی، مال کا احترام، عزت کا احترام. شوہر کے علاوہ وہ خاتون اپنی دوسرے لوگوں کے سامنے ان کی برائیاں بیان کر رہی ہے، عزت نہیں ہے یہ. ہمارے ہاں بعض دفعہ اس زواجی زندگی کے سفر طے کرنے کے بعد بعض دفعہ لوگ بڑھاپے کی عمر میں جا کر یہ بات کہتے ہیں کہ میری بیوی نے میرا احترام نہیں کیا، مجھے عزت نہیں دی. اور کبھی شوہر کہتا ہے کہ کبھی بیوی کہتی ہے کہ شوہر نے مجھے عزت نہیں دی. ایک سفر طے کرنے کے بعد یاد رکھیے، ہم 3 چیزوں میں احترام اور عزت دے دیں، اس کے بدلے میں اللہ ہمیں ان 3 چیزوں میں احترام اور عزت ضرور عطا فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جوامع الکلم میں سے ہوتے ہیں. آپ کے ایک ارشاد جوامع الکلم میں سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے چھوٹوں پر
رحم شفقت کی جائے گی، چھوٹے اس کے مقابلے میں ہمیں عزت اور ہمیں توقیر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں کا ذکر اس لیے پہلے فرمایا۔ آپ کے ارشادات اتفاقاً نہیں ہوتے، جوامع الکلم ہیں، اس لیے اس رشتوں کے اندر ان باتوں کا اہتمام ہو جائے، لحاظ ہو جائے، انشاءاللہ اللہ اس ازدواجی زندگی کو سکون والا بنا دیں گے۔ اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔